نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تعمیر ملت کی 73rd فاؤنڈیشن ڈے کی مبارکباد عالی جناب ضیاء الدین نیر صاحب کو اور عمر شفیق صاحب اور دیگر رفقا کو پیش کرتا ہوں، اور آج کے اس اجلاس کے انعقاد پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بڑے ہی اہم مسائل پر آپ نے یہ نشست کو جمایا اور بہترین انداز میں اس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اور کسی بھی میٹنگ کا کامیاب ہونا اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ وہاں پر با اثر لوگ جمع ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر الحمدللہ وہ ملت کے تمام درد رکھنے والے لوگ یہاں جمع ہیں۔ اس طرح یہ میٹنگ کامیاب کہی جا سکتی ہے۔ اب یہاں سے ہم کو اپنا لائے عمل طے کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہن سازی کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں کس طرح سے ہم مقابلہ کریں اس بات کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہندوستانی ماحول ہے اس سے ہٹ کر میں آپ کی توجہ ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جس میں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ جو دشمنان اسلام ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حرف لگانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، جس کو تمام عالم اسلام کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف حیدرآباد ہندوستانی نہیں بلکہ تمام عالم اسلام میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلم علماء اکرام موجود ہیں ان سب کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ کا دعویٰ صرف قرآن شریف میں، قرآن کے علاوہ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یا کہیں غلطی نہ ہوئی ہو، کہیں گڑبڑ نہ ہوئی ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اعلان نبوت سے پہلے حضرت بی بی ام رومان کے ساتھ ہوا، جن کی صاحبزادی ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور آپ کا یہ نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا، ہجرت سے پہلے ہوا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائی مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال میں ہوئی، اور یہ کوئی ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد 13 سال کے بعد کیے، بلکہ صرف اور صرف ایک روایت جو کہ بخاری شریف میں آئی ہے اور شاید مسلم شریف میں بھی آئی ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی نکاح کے وقت۔ میں سمجھتا ہوں یہ تمام دیگر اور کتب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 16 سال تھی اور وداعی کی عمر 19 سال تھی۔ اگر ہم اس بخاری شریف کی روایت کے مطابق جائیں گے تو ہم کو سینکڑوں جگہوں پر ہم کو اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا، اور علماء کرام مسلسل ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ بھی وہاں گرمی کا موسم تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ لیکن ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کو ٹھیک ہے حدیث شریف بخاری شریف میں آئی ہے، اس کو ہم ڈینائی نہ کرتے ہوئے وی کین پٹ فارورڈ وی ہیو اندر ریفرنس آلسو۔ اگر ہم اس طرح سے بیان کریں گے تو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخی کا، ہم یہاں پر ہندوستان میں تو ایک صرف نپور شرما کو دیکھیں، لیکن ویسٹرن ورلڈ میں آپ
اگر وہ خاکے دیکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی گئی، جس طرح سے کارٹون بنائے گئے صرف یہی حدیث شریف کی روایت لے کر، تو ہم کب تک جو ہے اپنے آپ کو اس طرح آقا کی جو ہے شان میں گستاخی کو دیکھیں گے؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر پلیٹ فارم پر، ہر تحریر میں یہ دوسرا کاؤنٹر بھی پیش کریں۔ حضرت سیدہ اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، آپ 10 سال کی بڑی تھی، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، آپ ان تمام کی کمپیریٹیو میں پوری اسٹڈی کیا ہوں، اس میں صاف ظاہر ہوتا ہے یا تو 16 یا 17 سال کی تھی جب نکاح مبارک ہوا اور 19 سال کی عمر میں بدائی ہوئی۔ آج میں چیلنج کرتا ہوں بڑے سے بڑے عالم دین کو کہ اپنے جو بھی آپ کے استاد ہیں یا پیر و مرشد ہے، جو بھی ہے، کیا آپ اپنی صاحبزادی کو 6 سال میں ان کے نکاح میں دے سکتے ہیں کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ روایتیں ہیں ضرور، لیکن ہم اس کو ڈینائی نہیں کریں گے، لیکن اندر ریفرنس بھی ہم ساتھ میں اگر پیش کریں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار آپ تدفین میں تشریف لے کے گئے اور وہاں پر کوئی سایہ نہیں تھا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس گھر کی دیوار کو لگ کے ٹھہر جائیے، یہاں پر جو ہے کچھ آپ کو سایہ مل جائے گا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں جو رہتی ہے عورت، وہ مجھ پر ہمیشہ کچرا ڈالتی۔ کئی ایک عورتیں تھیں جو اس کام میں مصروف تھی، ان میں سے ایک عورت وہ بھی تھی۔ کہا وہ کچرا ڈالتی ہے، میں ابھی تدفین میں آیا ہوں، کہیں میرے کپڑے خراب نہ ہو جائے۔ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ حضور جیسے ٹھہرے وہ خاتون باہر آئی اور اس نے کہا محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ اور وہ خاتون حضور کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے آپ کلمہ پڑھائیے، میں ایمان لانا چاہوں۔ واقعہ لمبا ہے، میں شارٹ کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے کس بات نے مائل کر دیا؟ کہا میں تو بیمار تھی، بس اچانک سے مجھے ایک ایسا خیال آیا، ملال آیا کہ آپ پر میں ہمیشہ کچرا ڈالتی ہوں، تکالیف دیتی ہوں، آپ پھر بھی مجھے کچھ نہیں بولتے ہیں، لہذا میں ایمان لانا چاہتی ہوں۔ بہرحال اس نے کلمہ پڑھا، اور ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ پروردگار عالم نے اس خاتون کے دل میں نور ہدایت کیوں ڈالی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس گھر کی دیوار سے آپ کی پیٹ لگ جائے اس مکی کو ہم دوزخ میں نہیں جلا سکتے۔ تو جہاں پر ایک پیٹ لگ جائے وہ دوزخی نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر جس کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر بڑے ہوئے تک اور جن کے انتقال پہ غم میں اپنے آپ کو سال بھر گزارا، وہ حضرت ابو طالب کو کئی روایتوں میں کافر کہا گیا۔ تو دوسرے اور بھی روایتیں ہیں۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت ابو طالب، تمام صوفیان اکرام اولیاء اللہ نے حضرت ابو طالب کے ایمان کو مانا، لیکن ہم ضد میں لگے ہوئے ہیں۔ میں یہی عرض کرتا ہوں، لا تبدیل لکلمات اللہ کا دعویٰ صرف قرآن کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہم کو غور کرنا ہے، اور یہ علماء اکرام کی ذمہ داری ہے کہ دوسرا ریفرنس بھی عوام کے سامنے مسلسل لائیں، جس سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں نہ ہوں۔ اور رہی بات جس طرح سے ہمارے مولانا حامد محمد خان صاحب نے فرمایا، ایک جاوید کے گھر کو مسمار کر دیا گیا، ہم سب یہاں سے کیا کر سکتے ہیں؟ یقینی طور پہ وہ قانونی لڑائی لڑیں گے، بہت اچھا پینل کریں گے، مجھے پوری امید ہے، لیکن یہ جذبہ ایمانی ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں، بلکہ ہم سب میں تجویز پیش کرتا ہوں حامد محمد خان صاحب کو اور ضیاء الدین صاحب کو، ہم مل کر تعمیر ملت ہو، جماعت اسلامی ہو، قادریہ انٹرنیشنل ہو، ہمارے رشادی صاحب یہاں پر تشریف فرما دے، وہ ہو، اس طرح سے تمام جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جس کا عوام میں اثر رسوخ ہے، جس کی ایک عوام میں ریچ ہے، وہ سب مل کر ایک کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ یقین مانیے، ایک بینگلور کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے میلا فاؤنڈیشن، میں خود کئی ایک لوگوں کو وہاں پر ریکمینڈ کیا کہ بھائی آپ جائیے اور اس میں
وہ میرے پاس بھی آئے تھے. اصل بات شروع ہوئی تھی خاجرہ انٹرنیشنل کو کراؤڈ فنڈنگ دلانا تھا. بولا بھائی نہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے فنڈنگ کی, جو مستحق لوگ ہیں میں آپ کے پاس فارورڈ کروں گا. اور میں جو ہے ہمارے مسلم بھائی بہنوں کے لیے بھی ریکمینڈ کیا, نان مسلمس کو بھی ریکمینڈ کیا. ایک نان مسلم کو میں جو ریکمینڈ کیا تھا ان کو قریب 35 لاکھ روپے ملا فاؤنڈیشن سے. اپولو ہاسپٹل میں تھے, وہ صاحب کچھ برین ٹیومر وغیرہ کچھ ہو گیا. تو ہم سب تمام ہندوستان کے مسلمان یہ جہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے, ایک یونیفائڈ ایک پلیٹ فارم پہ آئے. ہر آدمی اگر 10 روپے بھی, اگر آج کل ہر ایک کے پاس میں گوگل پے ہے, ہر ایک کے پاس پے ٹی ایم ہے, ہر ایک کے پاس 10 روپے ڈال دیں. مہینے کو 10 آدمی ایسے آ جائیں گے جو مستحق ہیں, 10 روپے ڈالے. ایک آدمی جس کو بھی ہم ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں کروڑوں میں ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ کراؤڈ فنڈنگ کو اس کو سیریسلی ہم لیں, یہ آج کا تقاضا ہے. اور ہمارے بزرگوں نے تقاضے کے حساب سے کام کیا ہے. میں دیکھتا تھا میرے بابا حضرت کو 79 میں وہ ریوالونگ چیئر پہ بیٹھتے تھے. مطلب کچھ ضروری نہیں تھا چیئر ریوالونگ ہونا, لیکن اس زمانے کا وہ تقاضا تھا. مطلب ایک آفس سیٹ اپ اس طرح سے بنا ہے. تو ہمارا آفس سیٹ اپ سے آپ جائیے تنظیموں کا بالکل پرانے حساب کا. تو وی ہیو ٹو بی لٹل ماڈرن, وی ہیو ٹو اسپینڈ لٹل منی ٹو بی پریزنٹیبل. اور ٹی وی ڈیبیٹس میں بات ہوتی ہے. میں یہاں پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 2012-13 سے میں ڈیبیٹس میں جاتا تھا. مولانا حامد محمد صاحب کے ساتھ ہمارا کئی مرتبہ رہا. جب اس زمانے میں ای ٹی وی پہ ہوتا تھا, یہاں سماجی گوڑے پہ ہم لوگ جا کے ڈیبیٹ کرتے تھے. ہر موضوع پہ ہم نے ڈیبیٹ کیا. ہاں, لیکن پچھلے سال اکتوبر سے میں جو ہے ڈیبیٹس میں جانا بند کر دیا. لیکن نہیں جانا ایک الگ بات ہے. لیکن جس طرح عدالتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ 1991 ایکٹ موجود ہوتے ہوئے بھی سروے کی بھی رپورٹ ہو رہی ہے, پھر بھی ہو رہی ہے, لیکن ایک پینل آف وکلاء مسلمانوں کی طرف سے لڑے نا, تو تمام ہندوستان میں ایک پینل بنا جائے, بھائی سب نہیں جائے, یہ چنندہ لوگ ہی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ہماری طرف سے ریپرزینٹیٹیو ہے. یو کی ناٹ جسٹ بیک آؤٹ, you cannot boycott the debates. Okay, I may not go, میں نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے, اور میں نہیں جا رہا ہوں 1 سال سے اپنی طور پہ والنٹری طور پہ. I have میں ہٹ گیا وہاں سے. کچھ اس کے وجوہات میرے کچھ اور نہیں ہے, بس اپنی طور پہ میں ڈیسائیڈ کر لیا کہ I will not go anymore in the debates. But we can have a panel. اور الحمدللہ حیدرآباد میں بکاؤ لوگ نہیں ہیں. نارتھ میں ہو سکتے ہیں لیکن حیدرآباد میں تو نہیں ہے کوئی. ارے ہم اپنا ٹائم دیتے تھے, ہمارا وقت دیتے تھے, 5 روپے کے کوئی روادار نہیں. کیا آپ ہم سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک پینل ضرور ہونا چاہیے, جیسا ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک پینل ہوتا ہے, ریلیجیس آرگنائزیشن کا پینل کیوں نہیں ہو سکتا؟ 12. اور رہی بات, ہر جگہ پر بنیادی بات یہ ہے کہ دینی تعلیم لوگوں کو پہنچانا چاہیے, ہمارے نوجوانوں کو تک پہنچانا چاہیے. اور اس کے لیے ہم کو آج کے ڈیجیٹل ایرا میں ڈیجیٹل طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے. تھرو یوٹیوب, تھرو مینی ویز وی کین ڈو. ہم آج وہ بلا کے کلاسز نہیں بلکہ آن لائن وے جتنا زیادہ ہو سکے کریں, اور آف لائن بھی کرنے کی کوشش کریں. اور رہی بات, بہت پیاری بات مجھے لگی حامد محمد خان صاحب نے جس طرح کہا کہ ہم کو دوسرے لوگوں کو, دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی قریب کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام ضرور ہونا چاہیے, ہر سطح پہ ہونا چاہیے. اور یہی ہمارے بزرگوں نے کیا تھا. خانقاہوں میں اپنے تمام وطن کے تمام لوگوں کو, آج خواجہ غریب نواز کی بارگاہ اس بات کا ثبوت ہے, 50% مسلمان ہیں تو 50% نان مسلم ہیں وہاں. اور ہم نے لنگر کے اہتمام کو چھوڑ دیا. آج الحمدللہ حضرت یحییٰ پاشا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا, جو میں جس خانوادے کا غلام ہوں, وہاں پر آج بھی روزانہ لنگر کا اہتمام. اس طرح سے اگر انتظام ہو تو ہم قریب پہنچ سکتے ہیں, اور دوسرے غیر مذہب کے لوگوں کو اپنایا کر ہی ماحول کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور مایوس ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے, آگے بڑھنا ہے, حالات کا مقابلہ کرنا ہے. اور آخر بات میں یہ کہوں گا
کہ جب تک مسلمان سیاسی طاقت اور قوت حاصل نہیں کرے گا اس طرح ذلیل اور رسوا ہوتے رہے گا. جس طرح 70 سال میں صرف ووٹ دیتے رہے اور اپنی قیادت نہیں کیے. میں ان تمام سیکولر جماعت کے مسلم قائدین جو ایم پی بن گئے، ایم ایل اے بن گئے، ایم ایل سی بن گئے، ان کے منہ سے کوئی ایک نبور شرما کے خلاف میں ایک بیان بتا دیجیے، ایک بیان بتا دیجیے. لوگ کہتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین یہاں کیوں جا رہی، وہاں کیوں جا رہی. ارے وہ اکیلی جماعت تو ہے جو آواز اٹھا رہی. یہ حقیقت کو سمجھے. کب تک ہم یہ سیکولر کے پیچھے جائیں گے؟ مت رہنے دیجیے. حکومت میں ہمارا کوئی تعلق نہیں، وزیر ہمارا نہ رہے، لیکن آج میں مجلس کا کوئی نمائندہ نہیں ہوں لیکن دل کے جذبات سے بول رہا ہوں کیونکہ یہ اپنی محفل ہے. صرف اس لیے کہہ رہا ہوں آج وہی کانگریس کو عمران پرتاپ گڑھی کو جتانے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس آنا پڑا. تو جب آپ یہ طاقت بنا لیں گے خود بخود آپ کے پاس آئے. آج ہندوستان بھر میں حیدرآبادی مسلمان کیوں سرخرو ہے؟ کیوں ہم سینہ تان کے جیت سکتے ہیں؟ الحمدللہ ہر جگہ جہاں جہاں احتجاج ہوا وہاں پر کیسز بک ہوئے. مکہ مدینہ میں کیس کیوں بک نہیں ہوا؟ کیونکہ ہماری سیاسی طاقت موجود. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ تمام ہندوستانی مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے.